آپ کو معلوم ہے کہ بنو امیہ نے ابتدا ہی میں جو جاگیریں دی تھی، اسلام کا جو مجدد اول تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ آئے ہیں انہوں نے سارے وثائق منگوائے ہیں، ساری دستاویزات منگوائی ہیں اور کینچی کے ساتھ قطر کے پھینک دیا، سب زمینداریاں اور سب جاگیرداریں ختم۔ یہ پہلا کارنامہ تھا تجدید کا جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ تو ابھی وہاں کوئی اور خرابیاں آئی نہیں تھی، نہ غلط عقائد کا معاملہ آیا تھا، نہ کوئی اور فلسفے غلط آئے تھے، یہی ایک چیز تھی۔ اور اس کے بعد ہمارے ائمہ اربعہ میں سے دو چوٹی کے جو دو ہیں جو اصحاب روایت ہیں، ان میں امام مالک گل سرسبد، اور جو اصحاب درایت ہیں جو قیاس پر اپنا جو معاملہ جو ہے اس کو بھی قائم کرتے ہیں، ان کے سربراہ امام ابو حنیفہ، دونوں کے نزدیک مزارعت حرام مطلق ہے، حرام مطلق، جس کی زمین ہے وہ کاشت کرے۔ اس موضوع پر ایک کتاب بھی میں نے شائع کی تھی، اسلام اور نظام زمینداری، مولانا محمد تحسین صاحب کی، جس میں یہ حدیث کم سے کم 10 حصوں 10 طرق سے آتی ہے، جس کے پاس زمین ہے یا خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے، لیکن اس میں سے ایک دانہ بھی پیداوار کر لینے کا وہ روادار نہیں ہوگا۔ وہ زراعت، وہ ظالمانہ نظام، کہاں ہے وہ سوشل جسٹس؟ کہاں ہے وہ سنوری دور خلافت راشدہ کا؟ کہاں ہے وہ کفالت عامہ کہ بچہ پیدا ہو اور اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے؟ کہاں ہے؟ جاگیرداری، زمینداری، کسان، ہاری، ان کی خون اور محنت پسینے کی کمائی پر عیش کرتا ہے جاگیردار اور زمیندار۔ اس کے بچے انگلستان اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جس کے خون اور پسینے کی کمائی پر وہ عیش کر رہا ہے، اس کو نہ دوا ملتی ہے، نہ تعلیم ملتی ہے، نہ اس کے بچے کے لیے کہیں اسکول میں داخلہ ملتا ہے۔ یہ سارا نظام جو ہے، اور اب جو تہذیبی یلغار آئی ہے وہ آ چکی تھی، مغرب کی طرف سے آئی تھی، جو کلچرل ریولوشن انگریز لایا تھا اپنے نظام تعلیم کے ذریعے سے، یقیناً اس سے جو ہے ہمارے ہاں وہ تہذیبی اقدار مغرب کی آ گئی تھی، لیکن ابھی ذرا ایلیٹ طبقے تک تھی، اونچا طبقہ، زیادہ سول اور ملٹری بیوروکریسی وغیرہ کے اندر وہ تہذیب، وہ تمدن، وہ اٹھنا بیٹھنا، وہ نشست و برخاست، وہ وضع قطع، وہ زیادہ ان میں تھی۔ اب جو ہے وہ وسیع پیمانے پر آ رہی ہے، بلکہ اب تو ہمارے اوپر دو طرفہ یلغار ہو رہی ہے۔ مغرب کی یلغار تہذیب کے اعتبار سے، جو کہ اب ختم کرنے پر، کلیش آف سیویلائزیشنز، ہنٹنگٹن نے جو کتاب لکھی، اب وہ مسلمانوں کی تہذیب کو برباد کرنے پر اوپنلی کھل کر ان کی بات جو ہو رہی ہے اس میں اب کوئی ڈھکے چھپے کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ سول سپریم پاور اور ارتھ ہیں، انہیں کوئی خدشہ نہیں، کسی کا ڈر نہیں، لہذا۔ اور دوسری طرف سے جو ہمارے پاس سیلاب آ رہا ہے وہ ہندوستان سے آ رہا ہے۔ اب جو نارملائزیشن سے زیادہ معاملہ ہو رہا ہے، اب جو ہمارا اور ان کا جو ہے آنا جانا اور دوستی کی پینگیں اور محبتیں، اب اس کا کیا ہو رہا ہے؟ ہماری تہذیب کا۔ سونیا گاندھی نے بہت پہلے یہ الفاظ کہے تھے، "We have already conquered Pakistan culturally. Go and see the video shops of Karachi. They are full of the films of the videos of Indian films." وہ تہذیب و تمدن آ گئی ہے۔ پچھلے دنوں شاید آپ نے اخبار میں بہت سے لوگوں نے پڑھا ہو، ایک کالم نگار نے کالم لکھا تھا، جب ایک صاحب ہمارے ایک ساتھی کی دوست کی والدہ کا انتقال ہو گیا، میں تعزیت کے لیے گیا، وہ بہت رو رہا تھا، دلاسا دیا، بھائی ٹھیک ہے بس صبر کرو۔ اس نے کہا میں صرف اپنی والدہ کے انتقال پر نہیں رو رہا، میں تو رو رہا ہوں اس بات پر کہ میری 8 سال کی بچی نے مجھ سے یہ کہا، ابا جان ہم اپنی دادی اماں کی ارتھی کو آگ کب دکھائیں گے؟ یہ ہے آپ کی نسل جو ہندوستانی فلمیں دیکھ کر جو بھی ان کی تہذیب ہے، ان کا تمدن ہے، ان کا، وہ آپ کی نئی نسل جو ہے وہ سیکھ رہی ہے۔ بہرحال اس انحراف کا عظیم انحراف اللہ نے وعدہ کیا تھا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو۔ کہا تو تم نے ہے ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تمہارے لیڈر نے کہا اور قوالی گائی ہے اسلام کی، اور گرا گلاپے ہیں اسلام کے 10 برس تک، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان بننے کے بعد بھی 40 کوٹیشنز ہیں قائد اعظم کی۔ میں نے ایک آپ کو سنا دی کہ جس میں وہ 11 اگست والے جملے کے پر بھی یہ کہا گیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی شریعت کی بنیاد پر دستور نہیں ہوگا وہ شریر ہیں، شرارت کرنے والے۔ اب اس انحراف کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ایک لفظ میں اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں، نفاق، اور یہ بھی قرآن مجید کی 3 آیات کے حوالے سے۔ سورہ توبہ کی آیات ہے 75، 76، 77، جا کے پڑھیے گا، میں اس وقت جو سنا رہا ہوں غور سے سنیے۔ مدینے میں جو منافق تھے ان کی ایک خاص قسم کا ذکر ہو رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیکی کے کاموں میں صرف کریں گے، نیک بن جائیں گے۔ اگلی آیت، فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بَخِلُوا بِهِ، اب بخل سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا، پیٹھ موڑ لی، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کیا،
یہ وعدہ خلافی کی اب سزا کیا ہے اگلی آیت میں، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ یہ سزا ہے آج جو امت مسلمہ پاکستانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا چکی ہے۔ نفاق وہ شے جس کے بارے میں کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب یہ 3 قسم کے نفاقوں کا میں تذکرہ کروں گا۔ پہلا نفاق باہمی، ہم ایک قوم ہوتے تھے، اب قومیتوں میں تحلیل ہو چکے ہیں۔ وہ ایک قوم کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب ان کو چراغ رخ زیبا لے کر، اب تو عصبیتیں ہیں، صوبائی عصبیتیں ہیں، ایتھنک ہیں، علاقائی ہیں، لسانی ہیں، پھر مذہبی اختلافات ہیں اور ان کی تلخی ہے۔ کہاں ہے وہ قوم؟ نفاق باہمی۔ سب سے پہلا نفاق باہمی 1971 میں 2 لخت ہوا پاکستان، تاریخ کی عظیم ترین ہزیمتوں میں سے ایک وہ تھی۔ اندرا گاندھی نے کہا we have avenged our 1000 years defeat، ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا ہے اور ہم نے 2 قومی نظریے کو بے آف بنگال کے اندر غرق کر دیا ہے۔ 93,000 مسلمان ہندوؤں کا قیدی، پرزنرز آف وار، 93,000۔ ہمارا کتنا اسلحہ ان کے ہاتھ لگا تھا، ہمارے جو پھر بہرحال تھا وہ پاتال کو آ چکا تھا، وہ تو میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ تو پاکستان اسی وقت ختم ہو سکتا تھا، اس لیے کہ مغرب پاکستان پر بھی سارے ہمارے ڈیفنسز ٹوٹ چکے تھے۔ سیالکوٹ سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، راجستھان سیکٹر ٹوٹ چکا تھا، صرف ایک ٹکا خان ٹاسک فورس لے کر بیٹھا ہوا تھا اور وہ تھا سلیمان کی ہیڈ ورکس میں، بس ایئر فورس ہماری پیرالائز ہو چکی تھی۔ وہ تو اللہ نے ابھی ہمیں مہلت دینی تھی، چھوٹا عذاب دکھایا تھا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ شاید کہ جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، لوٹ آئیں، لعلہم یرجعون۔ سورہ سجدہ کی آیت بہت اہم ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ یہ عذاب بہت بڑا تھا لیکن اس اعتبار سے ادنا تھا کہ بہرحال مشرقی پاکستان نہیں صحیح، ایک آزاد مسلمان ملک تو اب بھی موجود ہے، بنگلہ دیش کے نام سے صحیح، اس کی ماہیت بدل گئی، ٹھیک ہے، لیکن مسلمان حکومت تو ہے وہاں پر، مسلمانوں کا ملک تو ہے، اور یہ کہ ویسٹ پاکستان کو انٹیکٹ رکھا ہے۔ اندرا گاندھی آخری وقت تک، بڑھتے وقت تک کہتی رہی کہ یہ جو پرو پاکستان ٹلٹ تھا نکسن ایڈمنسٹریشن کا، اس کی وجہ سے یہ پاکستان بچ گیا، ورنہ اسی وقت ختم تھا۔ نکسن کا فون گیا ہے ہاٹ لائن پر کوسیجن کا آیا ہے اندرا گاندھی کو، اور اس نے یونیلیٹرل سیز فائر کیا ہے۔ بہرحال پاکستان ٹوٹا۔ اب پاکستان کی بلکنائزیشن کی خبریں ہیں۔ 1992 میں ایک کتاب شائع ہوئی انگلینڈ میں، اور وہ ٹوین ایرا آف پاکستان، وینٹیج پریس انکارپوریٹڈ، مینہٹن، نیو یارک سے چھپی۔ لکھنے والا ایک مسلمان ابو المعالی سید، جو پیدا ہوا بہار میں، پاکستان بننے کے بعد چلا گیا والدین کے ساتھ مشرقی پاکستان، وہاں سے آیا مغربی پاکستان، ایم اے کراچی سے کیا، پھر آگے جا کے مغربی یونیورسٹیوں سے کئی پی ایچ ڈیز کی۔ اس نے کتاب لکھی اور لکھا 2006 دسمبر میں پاکستان 7 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوگا، نقشہ دے دیا 2006 میں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ 2006 تو گزر چکا، لیکن یہ کہ بہرحال دنیا کیا سوچ رہی ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، دنیا کیا کیا سوچ رہی ہے۔ رین کارپوریشن کی کہ جو ہے وہ پیشن گوئی، وہ عزیز واقف آپ کو سنا چکے ہیں، 2020 میں پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر کوئی ملک نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ خاص طور پر بلوچستان تو بالکل سیسیشن کے اور علیحدگی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ کل کا دھماکہ نوٹ کیجئے جو ہوا ہے عدالت کے اندر، جج سمیت 16 آدمی ہلاک ہو گئے آن دی اسپاٹ، 50-60 زخمی ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال یہ جان لیجئے کہ اب صورتحال جو ہے وہ نفاق باہمی جو ہے، اور یہ عصبیت سندھو دیش بھی بن جاتا 1983 کے اندر ایم آر ڈی کی تحریک کے دوران جب ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی۔ وہ تو یہ کہ اس وقت اندرا گاندھی چوک گئی، اس نے مدد نہیں کی، ورنہ یہ ہے کہ سندھ میں اگر ریلوے لائن اور مین روڈ کاٹ دیتے، وہ تو ان کے پاس ایکسپلوسیوز تھے نہیں، وہ صرف آگ لگا رہے تھے، سلیپرز کو آگ لگا رہے تھے بس، ورنہ پاکستان ختم ہو جاتا۔ بہرحال ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہلت ہے اس کی قدر کی جانی چاہیے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اور یہ نہ سمجھیے کہ پنجاب میں صوبائی عصبیت نہیں ہے، پنجاب میں شدید ترین صوبائی عصبیت موجود ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پنجاب کی تقسیم نہیں ہو سکتی؟ ہر سوچنے سمجھنے والے شخص نے پاکستان میں یہ کہا کہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے کہ 4 فیڈریٹنگ یونٹس میں ایک اتنا بڑا ہے کہ بقیہ تینوں کی جو آبادی ہے اس سے بھی زیادہ ہے، یہ چھوٹے جو ہیں اس میں تقسیم کا جو ہے صوبے تقسیم کیے جائے، پنجاب کو تقسیم کیا جائے
تاکہ ایک ہموار قسم کا اور جو ہے وہ فیڈرل نظام بن سکے. سننے کو کوئی تیار نہیں. حالانکہ دیکھیے مشرقی پنجاب چھوٹا تھا مغربی پنجاب سے. جو میں چھوڑ کر آیا تھا پنجاب، مشرقی پنجاب، اس میں 14 ضلع آئے تھے اور مغربی پنجاب میں 17 ضلع آئے تھے. وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا. پنجاب اس کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، اپنا کلچر ہے، سارے مسائل انہوں نے حل کیے. لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کا نام سننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ عصبیت ہے. تو عصبیتیں، سندھی عصبیت ہے، بلوچی عصبیت ہے، پختون عصبیت ہے، سرائکی عصبیت ہے. یہ دوسری بات ہے کہ سرائکی جو ہے اتنا قدیم مطالبہ ان کا ہے کہ علیحدہ صوبہ کر دیا جائے، پنجاب تیار نہیں ہوتا. تو یہ تو پہلا نفاق باہمی ہے. دوسرا نفاق، اخلاق کا دیوالہ نکل گیا. حدیث نبوی میں ہے منافق کی نشانیاں 3 ہیں. جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امین بنایا جائے خیانت کرے. دوسری حدیث میں ایک چوتھی بھی ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے فوراً. یہ 4 جو ہیں، یہ 4 گز لے لیجئے، اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیجئے. جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی وعدہ خلاف ہے. اور جو غبن ہمارے ہاں ہوئے، جو بلینز میں ہوئے، جو اس ملک کو لوٹا گیا ہے ڈاکو بن کر، ہمارے اعلیٰ افسروں نے ڈاکو بن کر اس ملک کو لوٹا ہے. یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ نفاق باہمی. اور حال کیا ہو گیا ہے؟ 2 آدمی ذرا سا جھگڑے فوراً چاقو نکل آئے اور معلوم ہوتا ہے انسان کی جان مکھی کی جان سے زیادہ نہیں ہے. یہ وہی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ خلافی کرے، اور جب امین بنایا جائے خیانت کرے. اذا اؤتمن خان، اذا وعد اخلف، اذا قال، اذا حدث کذب، واذا خاصم فجر. وہ اخلاق کا جو ہے دیوالہ نکل چکا ہے. نمبر 3، اہم ترین بات عرض کر رہا ہوں، نفاق، سب سے بڑا نفاق. کسی ملک میں اہم ترین دستاویز ہوتی ہے اس کا دستور. میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، معذرت خواہ ہوں. پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے. منافق کہتے کسے ہیں؟ ظاہر میں مسلمان، باطن میں کافر. بالکل وہی معاملہ یہ ہے پاکستان کے دستور کا. میں نے عرض کیا قرارداد مقاصد بھی کافی تھی اسلام کے لیے اگر اس میں جملہ ہوتا، ورنہ جسٹس نسیم حسن شاہ نے ٹھوکر مار کر پھینک دیا اس کو، قرارداد مقاصد کو. یہ بھی ایک دفعہ ہے آرٹیکل، دوسرے آرٹیکلز کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. بات ختم. دفعہ 227، بڑے خوبصورت الفاظ. No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah. لیکن اسے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ نتھی کر دیا. کونسل رپورٹیں دیتی رہے گی، آگے کچھ ذکر نہیں ہے ان رپورٹوں کا کیا بنے گا. ورنہ یہ ہوتا کہ اتنے مہینے کے اندر وہ رپورٹ جو ہے پارلیمنٹ میں پیش ہوگی، اس پر کوئی ایکشن لیا جائے گا. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کروڑوں روپیہ صرف ہوا ہے کونسل کے اوپر. ان کی رپورٹیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں، بہت محنت کی ہے، اچھی سے اچھی رپورٹیں، لیکن وہ رپورٹیں جا کر ڈمپ ہو گئی ہیں. کوئی وزارت مالیات کی الماریوں میں ہے، کوئی وزارت داخلہ کی جو ہے وہاں پر جا کر اس کا کسی ایک پر کوئی کارروائی آج تک نہیں ہوئی. نمبر 3، ضیاء الحق صاحب نے بڑا کارنامہ کیا، تیر مارا، فیڈرل شریعت کورٹ بنا دی. اور اصولی اعتبار سے یہ بہترین طریقہ ہے اسلام کے نفاذ کا. ایک عدالت ہو، اسے یہ اختیار ہو کہ اگر کوئی شے خلاف اسلام ہے وہ فتویٰ دے دے کہ یہ خلاف اسلام ہے. وہ اگر مرکزی حکومت کے دائرے کی چیز ہے تو اس کو نوٹس چلا جائے اتنے مہینے کے اندر اندر اس کو ختم کر دو، ورنہ یہ کہ یہ کل عدم ہو جائے گی اور ایک ویکیوم کریٹ ہو جائے گا. صوبائی حکومت کا معاملہ تو صوبائی حکومت کو نوٹس جائے گا. بہترین ہے، میں سمجھتا ہوں اصولی اعتبار سے یہی طریقہ کار. لیکن اس کو 2 ہتکڑیاں ڈال دی، 2 بیڑیاں ڈال دی. دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج. گویا کہ دستور کے معاملے میں اسلام کی کوئی رہنمائی قبول کرنے کو تیار نہیں. دستور پاکستان تمہارے دائرہ کار سے خارج. جوڈیشل پروسیجرل لاز، ضابطہ دیوانی، ضابطہ فوجداری تمہارے دائرہ کار سے خارج. 10 سال تک مالی معاملات تمہارے دائرے سے خارج. اور تو اور فیملی لاز جو ایک منکر حدیث غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے، ایک ڈکٹیٹر، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان سے، اور جو آج تک چلے آ رہے ہیں. اور ضیاء الحق صاحب بھی 11 برس تک اسلام کرتے ہوئے چلے گئے، لیکن وہ قوانین جوں کہ تو موجود رہے. ان کو بھی یہ تمہارے دائرے میں نہیں ہے. چنانچہ یہی بات میں نے ان سے کہی تھی. میں نے دھوکہ کھایا تھا ان سے 2 مہینے کے لیے. میں نے سمجھا تھا کہ یہ واقعی کچھ اسلام کا کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے مجھے وزارت پیش کی تھی، میں نے اس سے کہا تھا میں اس کا قابل نہیں ہوں، اہل نہیں ہوں. دوسرے، آپ نے وہ کام کرنے ہمیں دینا نہیں ہے، آپ کی تو فوجی حکومت ہے اور الزام ہم پر آئے گا کہ یہ نکمے ہیں. جیسے پہلی منسٹری جو بنی تھی جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے وزراء بنے تھے اور وہ ان کو داغدار کر کے وہاں سے نکال باہر کیا گیا تھا کہ یہ نکمے لوگ ہیں، کچھ کر نہیں سکے. لیکن جب شورا کی دعوت دی وہ میں نے قبول کر لی. لیکن اس میں نے دیکھ لیا بعد میں 2 سیشنز کے اندر ہی کہ کچھ کام کرنے کا کچھ اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ ونڈو ڈریسنگ ہے امریکن پبلک اوپینین کو یہ دکھانے کے لیے
کہ میری صرف خالص فوجی حکومت نہیں ہے بلکہ سویلینز بھی میرے ساتھ ہیں۔ میں نے پھر ان سے انٹرویو مانگا اور 5 جولائی 1982 کو گورنر ہاؤس میں میری ملاقات ہوئی لاہور میں۔ میں نے کہا جنرل صاحب آپ ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں۔ میں نے تو یہ محاورہ بولا تھا لیکن میں نے دیکھا ان کے ماتھے کے اوپر محراب تھی، تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ جو ہے میں نے بات ایسی کہہ دی ہے کہ جو نامناسب ہے اور غصہ میں آ جائے گا، لیکن نہیں، وہ بڑے متحمل مزاج آدمی تھے۔ کیوں، کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، اپنے ہینڈ پکڈ علماء کو وہاں جج بنایا، وہ آپ کے ہینڈ پکڈ علماء ہیں، آپ کو ان کے اوپر اعتماد ہے کہ نہیں؟ ان کے علم پر، ان کے فہم پر، ان کی دیانت پر، ان کے اخلاص پر؟ کہاں ہے؟ میں نے کہا پھر ان کے ہاتھ باندھ دیے آپ نے کہ فیملی لاز پر بات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، مالیاتی معاملات، فسکل معاملات میں آپ نے وقت مقرر کیا، کوئی دلیل تو ہے نا کہ ایک دم تو تبدیلی نہیں ہو سکتی مالیاتی نظام کے اندر، لیکن یہاں کیا ہے؟ انگریز نے ہمارے فیملی لاز کو نہیں چھیڑا، ہمارے اپنے علماء کے فتووں کے تحت چلتے رہے، شادی بیاہ اور وراثت کے قوانین سارے کے سارے۔ اسی طریقے سے ہندوستان میں مسلمانوں نے آج تک، حالانکہ بی جے پی وہاں پر جو بڑا اہم حصہ رہی ہے حکومت کا، اس کے تو دستور، اس کے منشور میں یہ تھا کامن سول کوڈ CCC، ایک ہی قانون ہونا چاہیے آلیات جو آئلی قانون، لیکن نہیں، آج تک مسلمانوں نے نہیں ہونے دیا اور آپ نے یہ کر دیا۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، آپ ہاتھ کھول دیں، آپ کی عدالت ہے، آپ نے ان کو بٹھایا ہے، اور اگر غلام احمد پرویز اس وقت تک زندہ تھے وہ بھی جائیں ثابت کر دیں کہ ان میں کوئی چیز کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے، میں خوش، میرا رب خوش۔ کہنے لگے پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کی سوچ کا یہی معیار ہے تو میرا یہ استعفیٰ حاضر ہے۔ تو ایک جو یہ کہ وہ کورٹ کے اوپر یہ تہدیدات لگا دی گئی جس سے کوئی حاصل نہیں، اور کچھ انہوں نے کیا تھا، ایک بڑا بارکے کا فیصلہ، جب بینک انٹرسٹ کو سود قرار دیا، ربا قرار دیا، نوٹس دیے، لیکن اس سے پھر حکومت نے جس طرح مینوور کیا ہے، ایک اپیل دائر کروا دی گئی، پھر مہلت لے لی گئی، پھر جسٹس تقی عثمانی صاحب کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا، جو لوہے کا چنا تھا اس کو جو ہے نکال باہر کیا گیا، 2 نئے ججز لے آئے گئے، اور کہا جاتا ہے ان سے پہلے ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ انہوں نے جو ہے اس معاملہ یہی دینا ہے کہ بینک انٹرسٹ جو ہے وہ ابھی ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ ربا ہے، لہذا دوبارہ اثر نو شریعت کورٹ اس پر غور کرے۔ بہرحال اس اعتبار سے اب جو بات میں کہہ رہا ہوں بہت کڑوی ہے، اس اعتبار سے پاکستان اپنا جواز کھو رہا ہے۔ مجھے میرے علم میں نہیں تھی یہ جو بارٹ لا فاروق حسن کی بات سامنے آئی، کتنی بڑی بات ہے۔ بھارت کی یہ پوچھے کس لیے بنایا تم نے پاکستان؟ وہاں کیا ہے جو یہاں نہیں ہے؟ بلکہ وہ بہتر رہے، جاگیرداریاں تو ختم کر دی، اسی لیے وہاں عوامی سیاست ہے۔ ہمارے ہاں تو جاگیردار بیٹھا ہے، اور ہمارے ہاں جو بھی کوئی بھی الیکشن ہو جائے، کتنا ہی ٹرانسپیرنٹ ہو، 60-70% تو وہی جاگیردار بیٹھے ہوں گے، کوئی چچا نہیں تو بھتیجا ہو جائے گا، باپ نہیں تو بیٹا ہے، اللہ خیر صلاح۔ ہماری سیاست کیا ہے؟ میوزیکل چیئرز گیم ہے ان جاگیرداروں کا، ایک کھیل ہے، ایک مشغلہ ہے، وقت ان کے پاس فارغ ہے، وہ ہاری اور کسان محنت کر رہا ہے، انہیں تو دولت آئی جائے گی، لہذا وہ جتنا چاہیں بیٹھ کر والی بال کا جو گیم ہے وہ کھیلیں پارلیمنٹ کے اندر، یہ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، یہ کھیل۔ بہرحال اس اعتبار سے فرنچ زبان کا ایک لفظ ہے ریزون دی ایتر، انگریزی میں اسے پڑھتے ہیں ریزون دی ایٹر، کسی چیز کا جواز کیوں ہے؟ پاکستان اپنا جواز کھو رہا ہے، اس لیے کہ یہاں اس نظام کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی، کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی جس کے لیے یہ سارا معاملہ چلا، جس کے لیے قائد اعظم نے 10 سال 37 سے 47 تک اسلام کی قوالی گائی، راگ الاپا، جس کی وجہ سے سن 46 میں مسلمانان ہند کی جو نمائندہ، واحد نمائندہ جماعت ہونے کا مقام جو ہے مسلم لیگ کو حاصل ہوا، وہ کہاں ہے؟ اور اب دوسری جانب ایک اور بات ہو رہی ہے، ایک طرف ہمارا جو مثبت اساس تھی اسلام اور دور خلافت راشدہ کو لانے کا دوبارہ اہتمام، ایک طرف وہ نہیں ہوئی، دوسری طرف اب امریکہ کے دباؤ کے تحت نارملائزیشن۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے ہندوستان کا، بھارت کا موقف یہ تھا کہ پہلے نارملائزیشن کرو پھر کشمیر کی بات ہوگی۔ ہم نے کہا نہیں، پہلے کشمیر پھر کوئی اور بات۔ خود ہمارے موجودہ صدر جو ہیں یہ آگرے سے آ گئے تھے اور بڑے ہی مطلب یہ کہ گردن اکڑا کر آ گئے تھے کہ نہیں، پہلے کشمیر کی بات ہوگی پھر ہوگی کوئی اور بات۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے اور اس نارملائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ آمد و رفت ہے، جفیاں ڈالی جا رہی ہیں، بسنت منائی جا رہی ہے، اور صورتحال کیا ہو چکی ہے؟ مشرقی پنجاب کا وزیر اعلیٰ 2 دفعہ آ کر لاہور میں کہہ گیا یہ لکیر مصنوعی ہے، اسے مٹاؤ، ختم کرو، مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کو تو ایک ہی ہو جانا چاہیے۔
کسی اور ملک میں ایسی بات کبھی ہوتی ہے؟ ایل کے اڈوانی آیا، ہاں قائد اعظم کے مزار پر تو جا کر اس نے پھول چڑھا دیے، ساتھ یہ بھی کہہ گیا کہ اب تو بس کانفیڈریشن ہو جانی چاہیے۔ اب یہ محبت کے ترانے اور یہ جو ہمارے طائفے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آ رہے ہیں اور یہ جو خلا ملا ہو رہا ہے، اس سے یہ ہے کہ وہ جو منفی اساس تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اب ہندوستان میں سیکولرزم از دی رول، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہاں سیکولرزم ہے، پوری دنیا مانتی ہے، وہاں جمہوریت بھی ہے، پوری دنیا مانتی ہے، لہذا وہاں معاملہ اب جو ہے وہ مذہبی دشمنی کا اور مذہبی جو عناد کا اتنا نہیں ہے، موجود ہے۔ اور ہر ہندو کے دل میں ایک زخم ہے پاکستان کا، یہ نوٹ کر لیجئے گا، کتنی ہی محبت کرے، کتنا ہی روادار ہو، کتنی ہی میٹھی میٹھی باتیں کرے، لیکن اس کے دل کا ناسور یہی ہے، پاکستان، بھارت ماتا کے ٹکڑے، مقدس سرزمین بھارت۔ لہذا کوئی بھی انہیں موقع ملا، جیسے سن 1971 میں سبرامینیم نے جو رپورٹ لکھی تھی، جو گورنمنٹ کو کہا تھا کہ یہ جو مشرقی پاکستان کا معاملہ اس وقت ہے، this is the chance of the century, use it۔ اسی طریقے سے کوئی بھی موقع آیا، بھارت will use it، تو پیچھے اس کے اندر کوئی بھی اس کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ نارملائزیشن اگر اس کے بعد ہوتی کہ ہم اپنی نظریاتی اساس کو مضبوط کر چکے ہوتے تو خوش آئند تھی۔ محبت کو کون برا کہے گا؟ خیر سگالی کو کون برا کہے گا؟ اچھے تعلقات کو کون برا کہے گا؟ آمد و رفت جو ہے ہونی چاہیے، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن اگر ہماری مضبوط نظریاتی اساس مضبوط ہوتی تو بلکہ یہ لو آفینسو یا پیس آفینسو ہماری طرف سے جاتا، پھر ہم داعی ہوتے، جہاں بھی اسلام کا نظام قائم ہوگا دنیا میں، وہ داعی بن کر کھڑا ہو جائے گا پوری دنیا کے لیے کہ یہ نظام اختیار کرو۔ یہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے، یہ پوری نوع انسانی کے لیے رحمت ہے۔ لہذا ہم تو پھر داعی کی حیثیت سے، ہماری طرف سے دوستی کا پیغام ہوتا تو داعی کی حیثیت سے ہوتا۔ اس وقت جو کچھ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کی نیگیشن ہو رہی ہے۔ نتیجہ جو ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، ٹوین ایریا کی کتاب میں بتا چکا ہوں آپ کو، رینڈ کارپوریشن کی بات بتا چکا ہوں، اور لاسٹ کروسیڈ یہ جو اس وقت ہو رہی ہے، اور جو افغانستان جس کا اس وقت میدان ہے، اس کے تھپیڑے اب آپ کے ملک کے اندر آ چکے ہیں۔ بڑا سخت وقت آنے والا ہے صدر پرویز مشرف صاحب کے لیے، یہ ڈو مور اینڈ اف یو ڈونٹ ڈو وی ول ڈو۔ چنانچہ امریکہ کے عوامی نمائندگان میں تقریر ایک جنرل کر چکا ہے، ہمیں حملے کرنے چاہیے۔ یہ معاملہ جو ہے ادھر مشرقی سرحد کے اوپر وہ ہمارا ازلی دشمن بیٹھا ہے، جب موقع ملے گا وہ اس لکیر کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہمارا مغربی سرحد محفوظ رہی، حالانکہ افغانستان کی حکومت جو تھی شروع سے پاکستان کی مخالف تھی۔ ایک ہی ووٹ تھا پاکستان کے یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہونے کی تجویز کے اندر جو مخالفانہ آیا تھا، وہ افغانستان کا تھا، باقی پوری دنیا نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے پاکستان کو ممبر بننا چاہیے، افغانستان نے کہا نہیں۔ لیکن یہ کہ دوران میں اس کے علاوہ افغان نیشنلزم جب پروان چڑھ رہا تھا اور پختونستان کے نعرے لگ رہے تھے، اور ہمارے لیڈر کہہ رہے تھے کہ ہم یہ زنجیر جو طورخم پہ لگی ہوئی ہے وہاں سے ہٹا کر اور یہ مارگلہ میں لگا دیں گے یا اٹک پہ لگا دیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب کیا شکل ہے، اب وہاں پر وہ کروسیڈ آ چکا ہے۔ یہ کروسیڈ، اس پر جو ایک کتاب بڑی شاندار ہمارے ایک صحافی نے لکھی ہے، جیسے یہاں سرحد میں حیات اللہ خان تھے ایک صحافی جو قتل کر دیے گئے، ایسے ہی عابد اللہ جان تھے، وہ تنظیم کے رفیق ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، انہیں بھی جان کا خطرہ ہو گیا تھا، انہیں اس طریقے سے ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا، وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، اب کینیڈا میں کئی کتابیں وہ لکھ چکے ہیں۔ اینڈ آف ڈیموکریسی ان کی کتاب ہے، بڑی زبردست، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ مغربی لبرل سیکولر ڈیموکریسی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اسلام کا نظام آئے گا، یہ انہوں نے ثابت کیا۔ اینڈ آف ڈیموکریسی، اینڈ آف ہسٹری کتاب لکھی تھی فوکویاما نے، اس کے جواب میں یہ اینڈ آف ہسٹری کتاب انہوں نے لکھی، اور ایک کتاب افغانستان دی جینیسس آف لاسٹ کروسیڈ، آخری کروسیڈ کی جو بات تیار ہو رہی ہے وہ یہاں ہو رہی ہے، اور شاید اس لیے ہو رہی ہے ہماری بہت سی باتوں سے یہودی ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ حدیث میں اس علاقے کے بارے میں کہا گیا ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنسب بإیلیا۔ یہ جو آخری زمانے میں جو جو حدیث کی کتابوں میں باب الملاحم ہے اور جنگوں کا تذکرہ ہے، الملحمۃ العظمیٰ اور الملحمۃ الکبریٰ، اسی میں پھر ذکر آتا ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، کوئی ان کا رخ موڑ نہیں سکے گا، اور وہ جا کر سیدھی ایلیا میں جو حضور کے زمانے میں بیت المقدس کا نام تھا وہاں جا کر جھنڈے نصب ہو جائیں گے۔ گویا کہ اس حدیث کی روح سے یہ معلوم تھا کہ یہودیوں کا قبضہ ہوگا،
اور یہودیوں کا جو ہے قبضہ اس کو یہاں سے لوگ جائیں گے جو وہاں سے واگزار کرائیں گے، اسی کو بنایا انہوں نے۔ اور چونکہ ذرا سی ایک جھلک، ابھی اسلامی نظام نہیں تھا، نہ وہاں سیاسی نظام بنا تھا طالبان کے تحت، نہ ابھی معاشی نظام کوئی بنا تھا، چند ایک اسلامی سزائیں نافذ کی تھی اور 90-95% ایریا جو ہے افغانستان کا کرائم فری ہو گیا۔ پوری دنیا نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ نپ دی ایول ان دی بڈ، ختم کرو انہیں یہ نظام۔ اگر اور میں آپ کو نوٹ کرا دوں، ہمارے ہاں کے سیکولر دانشوروں میں بہت نمایاں مقام حاصل ہے علامہ اقبال کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال کو۔ وہ طالبان کے زمانے میں کابل گئے، 8-10 دن وہاں رہے، واپس آئے تو اکوڑا خٹک کا جو مدرسہ ہے جامع حقانیہ، وہاں انہوں نے ایک تقریر کی اور اس میں یہ الفاظ کہے کہ جو کچھ حالات میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں، اگر چند اور مسلمان ملکوں میں ہو جائیں تو پوری دنیا اسلام لے آئے گی۔ یہ جاوید اقبال کے الفاظ ہیں۔ لہذا اب یہی تو وہ چیز ہے جو انہیں پسند نہیں ہے۔ شیطان کا ایجنٹ، شیطان کے سب سے بڑے اعلی کار یہودی اور یہودیوں کے اعلی کار عیسائی، اس وقت جو ہے پورا کا پوری عیسائی دنیا جو ہے وہ ان کے اعلی کار کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ معاملہ بھی اب پاکستان کے سامنے آ چکا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ آخری بات، ایک لفظ، توبہ۔ تاریخ میں 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، ان کی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رسول کی قوم پر عذاب کے آثار شروع ہو جائیں اور پھر وہ توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے، لیکن ہوئی ہے۔ اللہ قوم یونس کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، اللہ کی ایکسپریس پرمیشن کے آئے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، قوم سے ناراض ہو کر۔ لہذا وہاں عذاب کے آثار آئے، پوری قوم نے توبہ کی، عذاب کے آثار ٹل گئے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کی تاریخ میں جب وہ انتہائی پستی میں گر چکے تھے، جب نیبوکڈنیزر نے 6 لاکھ یہودی بیت المقدس میں قتل کیے تھے اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا، اور بیت المقدس میں ایک متنفس بھی باقی نہیں رہا تھا، ہیکل سلیمانی کی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں تھی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے توبہ کی بنا دی کہ لوگوں توبہ کرو، پلٹو اپنے رب کی طرف، مشرکانہ اوہام سے توبہ کرو، بدعات سے توبہ کرو، اللہ کے فرائض کو ادا کرو، شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ پھر ان کی زندگی کے اندر انقلاب آیا اور ایک عظیم تر حکومت ان کی قائم ہوئی، مکابی پاور کہلاتی ہے وہ تاریخ کے اندر۔ ہو سکتا ہے ہماری بھی توبہ کو اللہ قبول فرما لے۔ اس میں اب میں سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ دعا سب سے پہلے صدر مشرف صاحب کے لیے۔ بہرحال وہ آپ کو پسند ہو نہ ہو، مجھے پسند ہو نہ ہو، اس وقت اس ملک کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دل بدل سکتا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ان کے دل کو بدل دے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ اب جب آئے کوئی نہ کوئی مرحلہ آئے گا، ڈو مور، اور ان کے لیے بڑا امتحان ہو جائے گا، اس وقت وہ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، وٹ سو ایور بیکم، جو بھی ہو جائے، ہر کے بعد کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، بابر نے بھی توبہ کی تھی جب رانا سانگا کا مقابلہ ہوا ہے اور بابر کو خطرہ ہو رہا تھا کہ اب میرا معاملہ جو ہے ختم ہو رہا ہے، تو توبہ کی ہے، شراب کے برتن توڑے ہیں، اللہ کی مدد مانگی ہے، نصرت خداوندی کے لیے وہ پکارا ہے، اللہ نے فتح دی۔ تو بہرحال اس کے لیے ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بدل دے۔ میں انہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مخلص ہیں، دشمن نہیں ہیں، لیکن اصل ایک بات جو ان کے سامنے نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جڑ اور بنیاد اسلام کے سوا کوئی نہیں، اور اس کی بقا اور اس کا جو استحکام ہے وہ سوائے اسلام کی کسی اور شے سے نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کاش کہ ان کی سمجھ میں آ سکتی ہے، کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے، انسانی شخصیتوں کے اندر بھی انقلاب آ جایا کرتے ہیں۔ دوسری توبہ دستوری سطح پر، وہ دستوری سطح کے اوپر توبہ کا معاملہ جو ہے وہ ہم نے ایک دستور میں ترمیم، اس دستور میں جو چور دروازے ہیں جن کی وجہ سے یہ منافقت کا پلندہ بنا ہوا ہے، وہ سارے چور دروازے بند کیے جائے، پلگ کیا جائے ان تمام کو۔ اس کے لیے ہم نے ایک ترمیم کا خاکہ بنایا، اسے شائع کیا، بڑے پیمانے پر شائع کیا۔ بہرحال یہ سارا کام ہم کر رہے ہیں۔ اس کو کہا تھا اس وقت جنرل حمید گل صاحب نے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو پاکستان میں ایک سافٹ ریولوشن آ جائے گا، اگر دستور میں یہ ترامیم ہو جائے، وہ دستور جس میں جڑ بنیاد خلافت کی موجود ہے، صرف کچھ دفعات نے ان کو غیر مؤثر کر دیا ہے، ان دفعات کا معاملہ اگر درست ہو جائے، توبہ کی جائے، ان کی اصلاح ہو جائے، تو یہ دستور جو ہے خلافت کا بہترین دستور بن جائے۔ میری آخری بات رہ گئی قائد اعظم کے معاملے میں، جو ذکر مجھے کرنا چاہیے تھا، کہ ان کی وفات سے 2-3 دن پہلے کا جو واقعہ ہے، جو پروفیسر ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب نے نقل کیا ہے۔ 11 ستمبر 1988 کو یہ شائع ہوا تھا روزنامہ جنگ میں، اسے ہم نے بہت عام کیا۔ وہ ایسی عمدہ، وہ ملاقات کی تفصیل بھی اتنی عمدہ ہے کہ میں خود یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے تک قائد اعظم کی عظمت بھی تھی میرے اندر، جذبہ شکر بھی تھا، محبت نہیں تھی۔ محبت پیدا ہوئی ہے اس کو پڑھ کر، کس قدر اس شخص کے اندر جو ہے ایک جذبہ تھا،
چنانچہ ان کے الفاظ جو ہیں تھوڑا سا حصہ میں اس کے پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں. تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے. معلوم ہوا قائد اعظم کے علم میں وہ احادیث بھی تھیں جن میں یہ پیشن گوئی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی. ٹیبل ول بی ٹرنڈ. ابھی جو ہو رہا ہے وہ یقیناً جو ہے اور حالات خراب سے خراب تر بھی آئیں گے. ابھی اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا لیکن ان دی لانگ رن دی ٹیبل ول بی ٹرنڈ اور ہوگا. اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب تیسری بات یہ ہے اگر یہ سافٹ ریولوشن نہیں آتا, ہماری تمنائیں ہیں, دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری حکومت کو جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں انہیں اس کی توفیق دے دے فبہا, ورنہ پھر ایک ہارڈ ریولوشن کی تیاری کرنی ہے. وہ تیاری کیا ہے؟ عوام, میں اور آپ توبہ کریں اللہ کی جناب میں. سب سے پہلے معاشیت کا ترک. اپنی معاشرت میں, اپنے معاش میں اگر کوئی چیز حرام کی ہے نکالیں, باہر کریں, بات کریں. اپنی معاشرت کو بھی, اپنی معیشت کو بھی. فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہے تو اس کی تلافی کریں, اس کو پورا کریں. سب سے پہلے انفرادی یہ توبہ, اور اس کے بعد مل جل کر ایک حزب اللہ بنائیں, اللہ کی جماعت. یہ قرآن کی اصطلاح ہے, حزب اللہ. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون هم المفلحون. وہ حزب اللہ, اور اس کے لیے بنیاد وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جو تنظیم اسلامی بنائی ہے اس حزب اللہ کی, اس تنظیم اسلامی کے نام سے اس کی بنیاد جو ہے وہ بیعت سمع و طاعت فی المعروف پر قائم کی گئی. ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان, ظاہر بات ہے ہماری جماعت کے ساتھ اتفاق نہ ہو کوئی بات نہیں, لیکن ہر شخص جو توبہ کرے وہ طے کر لے کہ کسی نہ کسی ایسی جماعت میں ضرور شامل ہوگا جو پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہے. کوئی ہو, جس کو بھی آپ کو بات اچھی لگے اس کو اختیار کر لیجیے, لیکن کوئی شخص بھی اس جد و جہد سے فارغ نہ رہے, خالی نہ رہے. اور پھر یہ اگر یہ جماعت تیار ہو جائے, معتدب تعداد میں ہو, پھر یہ ایک پرامن عوامی احتجاجی تحریک, ایک ایجیٹیشن کے ذریعے سے پرامن, لیکن یہ کہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار, فائرنگ ہو جیسے ایرانیوں پر ہوئی تہران کے اندر. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں جو ہے ایرانی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے, پھر بادشاہ کو بھاگنا پڑا. ہمارے ہاں مشرف صاحب ہو یا ان کے بعد کوئی اور, اللہ نہ کرے کہ اور بھی کوئی اسی طرح کا آدمی آ جائے, تو ان کی حکومت کو اور ان کے پورے نظام کو آپ کو معلوم ہے عوامی سیلاب کا ریلا جو ہے اس میں بہہ جاتی ہے ہر چیز. اس میں کچھ دیر جو آرمی ہوتی ہے, نیشنل آرمی, وہ حکومت کا حکم مان کر فائرنگ کرتی ہے, ایک وقت آتا ہے کہ ہاتھ اٹھا دیتی ہے. بھٹو صاحب کی تحریک جب چل رہی تھی, اینٹی بھٹو, تو آپ کو معلوم ہے بہت سے لوگوں نے جانیں دے دی تھی, لیکن پھر بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل نے لاہور میں کہا اب ہم مزید کوئی فائرنگ نہیں کریں گے. 2 بریگیڈیئر اور کھڑے ہو گئے. بھٹو صاحب کو ہوش آ گئی. چند دن پہلے انہوں نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے, معلوم ہوا وہ کرسی تو مضبوط نہیں ہے, وہ تو فوج کے بل پر تھی. بلایا, پی این اے سے نیگوشیشن ہوئی, بات طے بھی ہو گئی تھی. وہ تو ضیاء الحق صاحب پہلے سے ادھار کھائے بیٹھے تھے, تیاری کر چکے ہوئے تھے قبضہ کرنے. بہرحال یوکرائن میں جو کچھ ہوا ہے آپ کو معلوم ہے, جارجیا میں جو ہوا, کرغزستان میں جو ہوا, لیٹن امریکہ میں جو ہوا, یہ یک طرفہ مسلح بغاوت نہیں, پرامن منظم ایک مضبوط جماعت کی زیر قیادت مطالبہ, یہ چیزیں ختم کرو, اور اس کے نتیجے میں ایک عوامی تحریک کے ذریعے سے تبدیلی لانا, یہ گویا کہ وہ ہارڈ ریولوشن کا ہوگا. اور اس کے لیے تنظیم اسلامی بھی ہے, اس کے لیے تحریک خلافت بھی ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ اس کا مطالعہ کریں, دیکھیں, سوچیں, کمپیریٹیو سٹڈی کریں, اور جماعتوں کو بھی دیکھیں. جس جماعت پر دل ٹھک جائے کہ یہ اسلام کے لیے صحیح کام کر رہی ہے اس میں شامل ہو جائیں, خالی نہ رہیں. کوئی شخص خالی نہ رہے اس جد و جہد سے, کوئی اس میں شامل ہو جائے. تو ہمارا مطالعہ جو ہے, ہماری کیا تحریک خلافت ہے. بعض لوگ جو ہیں اس میں ذرا پیچیدگی کے اندر الجھ جاتے ہیں کہ یہ تحریک خلافت ہے یا تنظیم اسلامی ہے. تو مثال کیا ہے, تحریک پاکستان تھی, لیکن جو جماعت اس کی علمبردار تھی اس کا نام مسلم لیگ تھا. ہماری تحریک خلافت کی تحریک ہے جس کی خوشخبری دی ہوئی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوگا, ہو کر رہے گا. اس میں کوئی شک اور شبہ مجھے نہیں ہے, اور نہ ہونا چاہیے کسی کو بھی جس کا بھی ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحیح اور پختہ حدیث کے اندر موجود ہے. لہذا اس کے لیے جد و جہد, ظاہر بات ہے کسی ایک ملک سے شروع ہوگا, یہ ایک علیحدہ موضوع تھا, اس کے لیے میں نے آج جو ہے ادھر میں نہیں جا سکا ہوں. اس کے لیے مشیت خداوندی بہت عرصے سے اس خطے کے لیے کچھ طے کر چکی تھی. آپ کو معلوم ہے تحریک خلافت چلی تو یہاں ہندوستان میں اور کہیں بھی نہیں چلی.
آزادی کی تحریکیں چلی تو دوسرے ملکوں میں اپنے لوکل نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، یہاں اسلام کے نام پر چلی۔ پاکستان معجزے کے طور پر قائم ہوا، پھر 27ویں شب رمضان مبارک میں نازل ہوا۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ کرامات ہیں جو پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہ مجددین کا سلسلہ جو 1000 برس تک عالم عرب میں رہا تھا وہ ہندوستان میں منتقل ہوا۔ بہرحال اب یہ کہ اس کے بعد بھی اگر خدا نہ خواستہ پاکستان فیل ہو جاتا تو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن سے جو ہم نے تمہارے حوالے کیا اور جس کے لیے ہم نے تمہیں ملک دیا، معجزے کے طور پر دیا، تو پھر ہم تمہیں ہٹائیں گے، یہی مشن کسی اور کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے اور ہمیں توفیق دے، ہم اسلام کے سپاہی بنیں اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ ہمارا حشر وہ ہوگا جو سورہ اعراف میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ ایک بلعام بن بابورہ ہوتا تھا، بہت بڑا درویش، بڑا صاحب کرامت بزرگ، ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی، آیاتنا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس میں سے نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ انتہائی گمراہ ہو کر رہا۔ یہی ہمارا حال ہے، ہمیں آیات عطا کی گئی تھی، ہمیں 27ویں شب میں یہ پاکستان نازل کیا گیا ہمارے لیے معجزے کے طور پر آیا۔ یہ ساری چیزیں آیات ہیں، لیکن اگر ہم ان سب کو پیچھے ڈال کر اور صرف دنیا میں اور دنیا کے جو بھی اور رنگ ہیں اس وقت انہی کے پیچھے لگے رہے تو پھر وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی اور رفعت روحانی اخلاقی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا۔ اس کے بعد آگے تھوڑے فرمایا ہے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، یہی مثال اس قوم کی بھی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو اے نبی ان کو یہ واقعہ سنا دیجئے، شاید کہ یہ غور کریں، سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بلعام بن بارورہ بن کر رہ جائیں اور ہماری داستان جو صورت پھر یہ ہوگی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، لیکن یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ میری اس گفتگو، میرے اس خطاب کو میرے لیے بھی توشہ آخرت بنائے اور آپ کے لیے کوئی نئی ایک امنگ، ایک نیا ولولہ، وہ جو اقبال نے کہا تھا ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تابا خاک بخارا و سمرقند، ایک نیا ولولہ لے کر آپ یہاں سے اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ حضرات اس دعا کو رسمی نہ بنائیے، واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اور قلب کی گہرائیوں سے دعا کریں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر، کل حمد، کل تعریف، کل ثناء اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، پروردگار جو ہدایت تو نے ہمیں عطا کی ہے اب اس پر استقامت عطا فرما۔ اے اللہ اب ہمارے دلوں کو کج نہ ہونے دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے مابین ہیں، تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف، تقویٰ کی طرف، احسان کی طرف، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اور نظامت خلافت علی منہاج النبوت کے قیام کی جد و جہد کے لیے کھول دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو شرف قبول عطا فرما، تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولامہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک بأموالنا وأنفسنا، اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوت فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔